یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 یہ آپ لوگ کا باب ہفتم ہے، چیپٹر نمبر 7 ہے، جس کا ہمارا عنوان ہے جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاست۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم عطا فرمایا ہے اس کو ذہانت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوق کہلاتا ہے۔ تو اگر اس کا جسم اور اس کا ذہن تندرست و توانا ہوگا تو اس کی ایک اہمیت ہے، اور اپنی جسمانی ریاضت کے لیے وہ اپنی جسمانی صحت کے لیے وہ کیا کیا ریاضتیں کر سکتا ہے، کیا کیا وہ کوشش کر سکتا ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ذہنی صحت کہتے کس کو ہیں۔ ذہنی صحت سے مراد ہے انسان کی جذباتی اور نفسیاتی صحت یا اچھائی۔ میں دوبارہ دہرا دوں، اگر آپ کے ایگزام میں کوشچن آتا ہے تو آپ لکھے گا ذہنی صحت کا مفہوم۔ ذہنی صحت سے مراد انسان کی جذباتی اور نفسیاتی صحت یا اچھائی ہے۔ میں یہاں پر یہ ہیڈنگ لکھ دیتی ہوں یہاں پر۔ ذہنی صحت کا مفہوم، یہ ہم نے ایک سینٹنس یہاں سے لیا۔ ذہنی صحت کا مفہوم، ذہنی صحت سے مراد انسان کی جذباتی اور یعنی اس کی جو ایموشنز ہیں، اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اس کی بیسٹ ہو۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم ایک سینٹنس اور یہاں پر ایڈ کریں گے، ذہنی صحت کی غیر موجودگی کو ذہنی بیماری کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا اگر ذہن صحت مند نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، وہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے جذبات نارمل نہیں ہے، وہ کچھ نیگیٹو سوچ رہا ہے یا اس طرح سے سوچتا ہے کہ جو اس کو صحت مند نہ رکھے، تو اس کو ہم ذہنی بیماری کہتے ہیں۔ ذہنی بیماری ایک وسیع اصطلاح ہے، وسیع کا مطلب ایک براڈ ٹرم ہے، اور اس میں کیا ہے، معمولی پریشانی سے لے کر پیچیدہ بیماریاں تک تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب ذہنی صحت انسان کے خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو چھوٹی سی کوئی معمولی سی پریشانی ہے، پھر اگر وہ پریشانی اس کی مکمل نہیں ہو رہی اور وہ اپنے آپ کو تندرست نہیں رکھ پا رہا تو پھر وہ پیچیدہ بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا ذہنی صحت کا مفہوم۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پر۔ اگلا ٹاپک جو ہمارا وہ ہے شریعت اسلام میں ذہنی صحت اور جسمانی صحت کی اہمیت کیا ہے۔ میں دوسری اس کی طرف چلتی ہوں۔ اب آپ لوگ آ جائیے پنجاب کریکولم کی جو ٹیکسٹ بک ہے، اس کا پیج نمبر 99 ہے، چیپٹر 7 کا۔ یہاں آ جائیں، آپ اپنی ٹیکسٹ بک نکال کے رکھیے۔ دیکھیں اس کا جو فرسٹ پیراگراف ہے، اس پر آپ پہلے ہیڈنگ بنائیے کہ شریعت اسلام میں ذہنی و جسمانی صحت کی اہمیت۔ یعنی شریعت اسلام جسٹ ہمیں رائٹس اینڈ رانگس کا نہیں بتاتی، خالی ہمیں فقہ نہیں سکھاتی، بلکہ شریعت اسلام میں انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اور دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو انسان کو مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ ضابطہ حیات کا مطلب ایک مکمل کمپلیٹ اس کو لائف سکھاتا ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ روحانی اصلاح کی ہے، یعنی کہ انسان کے اعمال کی اصلاح کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو وجود ہے اس کی بھی اصلاح کی ہے دین اسلام نے، شریعت اسلام نے۔ اور شریعت اسلام ایسی باتوں کی ترغیب دیتا ہے جس سے انسان کا جسم تندرست رہ سکے۔ اسی طرح سے کیا ہے، معاشرہ ہمارا تشکیل پاتا ہے، یعنی ہماری جو سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ صرف اسپریچول ایٹیکیٹ سے اور سوشل ایٹیکیٹ سے نہیں ہوتی، بلکہ فزیکل جو ہیلتھ ہے اس سے بھی ہماری سوسائٹی ہماری ہیلدی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جتنے بھی شہری ہیں، رہنے والے لوگ ہیں، وہ تندرست ہوں اور ان کی جسمانی طور پر مضبوط ہوں، ان کی صحت ان کی تندرست ہو۔ اور اس لیے پھر اسلام نے کیا ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہاں پہ نیکسٹ آپ چلیں گے تو نیکسٹ آپ ہیڈنگ بنائیے گا سربراہی میں فوقیت۔ سربراہی، یہ ورڈ لکھا میں نے سینئر، سربراہی، سربراہی میں فوقیت۔ سربراہی میں فوقیت کا مطلب ہے کہ انسان اگر کسی ادارے میں، کسی جگہ پر یا فیملی میں یا جہاں پر بھی کسی انسان کو جب سربراہ بنانے کی بات آتی ہے، اس کو کوئی ذمہ داری دینے کی بات آتی ہے، اس کے ذمے کوئی اہم کام دینا ہوتا ہے، تو اس وقت جب چناؤ کیا جاتا ہے افراد کا، تو اس میں بھی صحت اور علم کو فوقیت دی جاتی ہے کہ صحت مند کون ہے، ہیلتھ کس کی زبردست بہترین ہے، اور علم کس کے پاس زیادہ ہے، ریسرچ کس کی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ ہیڈنگ بنائیں گے سربراہی میں فوقیت۔ اور اس کا یہ نہیں کہ ہم یہ کوئی زیادتی کر دی یا کوئی معاشرتی لاء ہے، بلکہ قرآن مجید بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب ہم کسی کو ذمہ داری دیں، کسی کو کوئی سربراہی دی جائے، کسی قسم کا کوئی بڑا منصب اس کو دیا جا رہا ہے یا بڑا کام دیا جا رہا ہے،
تو اس میں بھی سربراہی کے لیے علم اور صحت کو فوقیت دی جائے. اور اس کا ہمیں پروف ملتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 میں. اللہ رب العزت فرماتے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آپ چلیے نیکسٹ جو ہے آپ یہاں پہ ہیڈنگ بنائیے گا حدیث کی روشنی میں ذہنی و جسمانی صحت کی اہمیت. قرآن احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک صحت مند انسان اور صحت مند دماغ، یہ بہت بڑی نعمت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے جس کو صحت مند جسم مل جائے اور صحت مند دماغ مل جائے. اور اس لیے پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں کا ہم سب سے پہلے ہم اس کی قدر کریں. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. دوبارہ میں دہرا رہی ہوں، دو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو دی ہیں کہ جس کی لوگ قدر نہیں کرتے. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صحت. جب انسان کا صحت تندرست ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی ہے، اس کا جسم تندرست ہے، تو اس وقت وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے رہا ہوتا بلکہ سستی کر جاتا ہے. اور دوسری بات ہے فراغت. صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، یعنی ٹائم بھی ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے اس کام کو کرنے کا، اگر آپ اگلے دن پر اس کو ٹال دیں گے تو پھر آپ کا کام ڈیلے ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا. اچھا گرلز، یہ جو حدیث ہے نا اس کو آپ لوگ MCQ کے لیے بھی مارک کر لیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کا ایسلو بیس MCQ بھی آ جائے. اور اس کا MCQ کیسے آئے گا؟ MCQ اس کا یوں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑی نعمتیں دی ہیں جن کی وہ قدر نہیں کرتا. اس میں آپشن میں آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے آنکھیں اور زبان، یہ بھی ہو سکتا ہے دماغ اور دل، یہ بھی ہو سکتا ہے صحت اور فراغت، یہ بھی ہو سکتا ہے تندرست جسم اور علم، یہ بھی آ سکتا ہے. تو آپ کے پاس جو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صحت اور فراغت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے حدیث میں ایک اور مقام پر بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو جسمانی طور پر جو کمزور شخص ہے اس سے بہتر جو ہے وہ توانا شخص ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو قوی اور طاقتور مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے کی نسبت زیادہ محبوب ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کمزور ہیں جن کا ویٹ کم ہے تو ہم ان کو بولیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب کا مطلب یہ ہے کہ جب صحت اچھی ہوگی تو لازم بات ہے تمام کاموں میں دل لگے گا، انسان اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ عبادت میں اس کا دل لگے گا، عبادت میں وہ خوب دل لگا کے عبادت کرے گا. اس کے علاوہ جو اس کی ذمہ داریاں ہوں گی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، حقوق کو ادا کرے گا. تو اس طرح سے صحت مند انسان جو ہے وہ کمزور انسان سے سبقت لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہو گیا ہمارا ٹاپک جسمانی صحت کی کا مفہوم اور جسمانی صحت کی اہمیت. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک ٹاپک ہمارا اور آتا ہے ریاضت. ریاضت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ریاضت کہتے ہیں انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کیا کوشش کر سکتے ہیں. دوبارہ دیکھیے ریاضت کا مفہوم. اب آپ آ جائیے پیج نمبر 100 پر اور یہاں پر آپ ہیڈنگ بنائیں سیکنڈ لائن میں ریاضت کا مفہوم. ریاضت کا مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کیا کوششیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے اس میں ورزش آ جاتی ہے، ایکسرسائز آ جاتی ہے. سب سے پہلے ایکسرسائز آتی ہے. اچھا، ایکسرسائز نا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اپنی صحت کو تندرست رکھنے کے لیے ایک بہترین ہوتا ہے، اور ایسا بھی کہ انسان خود سے اس کو ادا کرتا رہتا ہے. اچھا، ورزش کا ایک طریقہ پھر کھیل کود بھی ہے. ایک تو ایکسرسائز ہوتے ہیں جو ہم جم وغیرہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں، ایک اور طریقہ ہوتا ہے ورزش کا جس میں ہم کھیل کود کرتے ہیں. اور دیکھیں کھیل کود منع نہیں ہے، شریعت اسلام بھی پسند کرتی ہے کھیل کود کو. شریعت اسلام میں بہت سارے ایسے کھیل کود ہیں جن کو پسند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کھیل کود کیا ہے انسان کے جسم کو صحت مند بنانے کے لیے اور اس کی قوت میں اضافہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. اچھا، نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں